السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جادو، جنات، نظر بد، آسیب اور لڑائی جھگڑے فساد کے اوپر معالجین کی نوسر بازیاں، چال بازیاں اور ان کے ساتھ انتہائی ظلم و ستم کی داستاں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک نہیں کئی واقعات، کئی ایسی وجوہات اور کئی مسئلے مسائل بالکل معاشرے میں سر عام اور چھپ کر ظاہری باطنی ہو رہے ہیں۔ اس کے اوپر معاملات کے اوپر ڈسکس کرنا، ہائی لائٹ کرنا، عوام الناس کو متوجہ کروانا انتہائی ضروری اور اپنا فرض سمجھتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جادو جنات کے اوپر معالجین، سارے ون ٹو آل معالجین کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھے معالجین بھی موجود ہیں جو بالکل ایز اٹ از صاف قرآن و حدیث سے کام کرتے ہیں، اور ایسے معالجین بھی ہیں جو فرنٹ لائن کے اوپر جو قرآن و حدیث کا اسپیشل صرف اور صرف قرآن و حدیث کا علاج کرتے ہیں۔ یہ فرنٹ لائن پر لیبل ہے ان کا، یہی ایڈ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے علاج کرتے ہیں، لیکن انٹیریئر اندرونی طور پہ وہ غیر شرعی طریقہ کار بھی اس میں شامل کرتے ہیں اور مریضوں کو انتہائی سائیڈ ایفیکٹ اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی ناظرین، اس میں سے ایک آپ کو یہ واقعہ بھی بتاتا چلوں، پہلے بھی میں نے اس کے اوپر کچھ ویڈیوز کے اندر میں نے بتایا ہے، اب اس کے اوپر ایک اور روشنی ڈالتا ہوں کہ ایک اور جو کرتوت ہے، کارنامہ ہے ان معالجین کا، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کا انتہائی خطرناک اس کا نقصان ہے۔ چند معالجین مریض کے لیے تقریباً 10 یا 12 سال کا بچہ یا 15 سال کا بچہ، اس طرح 8-9 سال کا بچہ بھی وہ منگوا لیتے ہیں مریض کے ساتھ۔ اس بچے کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں آنکھیں بند کرو، اور آنکھیں بند کروا کے اس بچے کی پھر کہتے ہیں جی اس مریض کے اوپر دیکھیں کیا نظر آ رہا ہے، اس کے مریض کو کیا مسئلہ ہے۔ کتنی ایک حیران کن بات ہے، ایک انتہائی ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کو زندگی گزارنے کا پتہ نہیں ہے، جس کو صرف اور صرف اس کا مینٹل لیول کھیل کود کے علاوہ اور کہیں نہیں، تو وہ بچہ جو ہے وہ اسے پوچھا جا رہا ہے کہ اس مریض کو دیکھو کیا پرابلم ہے۔ ایک حیرت انگیز، میں کہتا ہوں سائنس بھی حیران ہوگی کہ ایک یہ کس طرح کے ڈاکٹر ہیں جو آسمانوں سے اتر آئے ہیں اور چھوٹے سے ایک بچے کو، معصوم بچے کو بٹھایا ہوا ہے اور مریض کا حساب لگایا جا رہا ہے کہ اس مریض کو چیک کرو، اس کے اوپر کیا مسائل ہیں، کیا مشکلات ہیں، جادو ہے، نظر بد ہے، جن ہے، چڑیل ہے، کیا پرابلم ہے۔ کتنی حیرت انگیز اور لمحہ فکری ہے۔ دنیا اگر اس چیز کو جانے تو یقین مانیں دنیا میں ہمارا مذاق اور بڑے لیول پہ ایک ہمارا ایک بدنامی کا سبب بھی ہے۔ تو جبکہ پاکستان میں باشعور عوام تو اس چیز کو نہیں سمجھتے، وہ اس کو لان تان بھی ایسے لوگوں کو کرتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں، اللہ کا واسطہ ایسے کام گھنونے نہ کیا کریں۔ جی ناظرین، ہوتا کیا ہے، اب دیکھیں کہ جو جنات، شیاطین، جنہوں نے نبیوں، پیغمبروں پہ شیطانوں نے اٹیک کیے ہیں، کہ کیا وہ بچے کی سٹیٹمنٹ پہ وہ 110% ہو جائے گا؟ بچے کے اوپر سٹیٹمنٹ، بچہ کہے گا جی جادو ہے تو وہ معالج مانے گا جی جادو ہے۔ بچہ وہ چھوٹا سا 15 سال کا، 8-9 سال، 10 سال کا بچہ سٹیٹمنٹ دے گا، مریض کو چیک کرے کہ اس کے اوپر نظر ہے تو معالج کہے گا جی نظر ہے۔ اگر وہ بچہ کہے گا کہ اس کو فزیکلی پرابلم ہے، اس کے اندر گردے خراب ہو گئے ہیں، تو معالج اور مریض دونوں سمجھیں گے جی واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ کون سی مشین کا بچہ ہے، یہ کہاں سے آ گیا، اس کے دماغ میں کون سا ایسا کمپیوٹر فٹ کر دیا گیا؟ جی ناظرین، یہ صرف نوسر بازی ہے اور کچھ بھی نہیں، چال بازی، شعبدہ بازی ہے۔ یہ عوام الناس کو لوٹنے کا ایک دھندا ہے، کالا دھندا، اور اس کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ، غور کر لیں اللہ کا واسطہ ہے، اس سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے اس حرکت کا کہ مریض جو ہے، مریض سائیکی ہوتا ہے، سائیکی پرابلم اس کو اور بڑھ جاتی ہے، وہ اور پریشان ہوتا ہے، پھر
اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی زندگی، پہلے تو وہ 10% بیمار تھا، اب اس نوسر باز کے پاس آیا، اس کے ساتھ اس نے حساب لگوایا، اب وہ 10% بیمار تھا، لیکن اس کے پاس آنے کے بعد وہ 100% بیمار چلا گیا، بیماری پہ ہو گیا، وہ زیادہ بیمار ہو گیا۔ اب اس کو وہ پڑھائیاں تو دے گا، وہ مالج پڑھائیاں دین سے دے گا، دعائیں دے گا، قرآن ایز اٹ از بالکل قرآن و حدیث کے مطابق پڑھائیاں دے گا، لیکن دیکھیں نا اس نے فرنٹ لائن پہ ایز اٹ از بالکل قرآن و حدیث کے مطابق اس کو پڑھائیاں دیں، اس مریض کو، اس پڑھائیوں کے مطابق اس نے اپنا علاج کیا، اس پڑھائیوں کو دیکھتے ہوئے اس کا سیٹسفیکشن جو مینٹل لیول ہے وہ مطمئن ہوا اس نوسر باز کے اوپر کہ بھی یہ پڑھائیاں قرآن و حدیث سے دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی غیر شرعی پڑھائی نہیں دے رہا، اس چیز کے اوپر وہ سیٹسفائی ہے۔ لیکن اب عوام اتنی اوور کلیور تو ہوتی نہیں، عوام تو معصوم ہے۔ دیکھیں نا اس نے فرنٹ لائن پہ قرآن و حدیث کو رکھا، لیکن اندر سے اس نے بچوں کو بٹھا کے حساب کیوں لگوایا بھائی؟ وہ غلط بات ہے۔ اگر وہ آپ دیکھیں نا اس میں انتہائی ضروری ہوتا ہے ان چیزوں کو نوٹ کرنا، دیکھنا۔ اب جیسے وہ بچے کو حساب وغیرہ لگایا، وہ مریض جو ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، فزیکلی پرابلم، جادو جنات ہے، اب وہ اس کی اور پرابلم جو ہے نا وہ اضافی ہوتی گئی۔ اب 100% اگر اس کے اوپر جادو ہے اس مریض کے اوپر، لیکن شیطان جنات اس بچے کو نظر بد کہلوا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اس مریض کے اوپر نظر بد ہے تو جنات شیاطین بچے کے اوپر اس کے دماغ میں وسوسہ ڈال دیں گے کہ اس کو بولو، اس کے اوپر اگر نظر بد ہے تو جادو بولو، جادو ہے تو نظر بد بول دو، کیس جو ہے گول مول ہو جائے گا۔ تو وہ پڑھائیاں پھر کرتے ہیں، لیکن ان کا زیادہ پتہ فوکس یقین جو ہے اس بچے پر زیادہ آ جاتا ہے۔ اب وہ اس معالج نے پڑھائیاں دے دی مریض کو، ایز اٹ از قرآن و حدیث کے مطابق پڑھائیاں تو وہ کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ اس میں غیر شرعی بھی اس نے کام، اگر وہ بچہ نہ بھی بٹھاتا، بچے سے نہ بھی حساب لگوایا تو پڑھائیوں میں تو پھر بھی خیر و برکت ہے۔ پھر بھی یہ مداری، یہ ایک اسٹیٹ ڈرامہ، یہ ایک اس کو لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے میجک مین بننے کی اس کو کیا ضرورت تھی؟ اس طرح شعبدہ بازی بنانے کی اور اپنا ایک کارنامہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ مریض آتا ہے اس کو پڑھائی دیں، اس کے اوپر اس کی ڈسکس سنیں، اس کے معاملات سنیں، اس کے مطابق اس کو پڑھائی دیں، سمپل سی بات ہے جی۔ بچہ بیٹھے گا، یہ آپ دیکھو اس کو کیا ہے، اس کے گردے ٹھیک کر دو، اس کے جنات کو مار دو، اس کے جنات کو قتل کر دو۔ عجیب سٹوری ہے، کیوں مذاق بنایا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بیمار ہو گیا ہوں، بزدل ہو گیا ہوں، کاہل ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، مقروض ہو گیا ہوں، بیکار ہو کے گھر میں پڑا رہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابی آپ یہ پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ایک بچہ لے کے آؤ، بیٹھو، آنکھیں بند کرو، دیکھو اس مریض کو کیا ہے، اس کے اوپر کیا ہے، جادو ہے، جنات ہے، یہ نہیں کہا تھا۔ اللہ کا واسطہ ہے، عوام الناس کو آپ کس رستے پر لے کر جا رہے ہیں؟ اگر ہم یہ کریں گے تو جاہل لوگ کیا کریں گے؟ اگر پڑھے لکھے لوگ یہ کریں گے تو جاہل لوگوں کا کیا پھر کارنامہ ہوگا؟ اس میں بہت سارے کارنامے ہیں۔ اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ نمازوں کا پابندی کریں اور صبح و شام کے اذکار پابندی سے پڑھیں، اور ہر موقع کی دعا کو پڑھا جائے، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعائیں، اور واش روم میں جانے کی دعائیں، واش روم سے نکلنے کی دعائیں، ٹھیک ہے۔ ساری چیزیں جو ہیں پراپر مینیج کی جائیں، حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر پھر بھی کچھ کنٹرول نہیں ہو رہا تو ایسے معالج سے رابطہ کریں کہ جو کوئی شعبدہ بازی نہیں کرتا، کوئی آنکھیں بند نہیں کرواتا، کوئی بچہ پاس نہیں بٹھواتا، کوئی حساب نہیں لگواتا، کچھ نہیں کرتا، صرف قرآن و حدیث سے آپ کی باتیں سنتا ہے، قرآن و حدیث کی پڑھائیاں دیتا ہے، تو آپ کے اوپر قرآن و حدیث سے بلند آواز میں دم کرتا ہے۔ ایسے معالج سے رابطہ رکھیں تو انشاءاللہ اگر دیکھتے ہیں آگے چل کے وہ بھی کوئی ایسی اوور کچھ ایسی حرکت کرتا ہے کہ جو دین اسلام سے ٹکراتی ہو تو اس سے بھی باز آ جائیں۔ میں تو یہ کہوں گا جو معالج آنکھیں بند کروا کے بچہ بٹھا کے حساب وغیرہ، آپ اس سے علاج ہی نہ کروائیں، اس سے اٹھ کر آ جائیں، واپس آ جائیں، نہیں تو ایمان جو ہے وہ زیادہ خطرے میں چلا جائے گا، سائیکی ہو جائیں گے، آپ کو ہر جگہ پہ چیزیں نظر آئیں گی، آپ کا سالوں سال علاج چلے گا، پھر جب ہلکا پھلکا فیل ہوگا آپ دوڑیں گے۔
پھر اس کو جا کے فیس دیں گے، وہ پھر بچہ بٹھائے گا، پھر حساب لگوائے گا، پھر آپ تھوڑے سے سیٹسفائی ہوں گے، پھر تھوڑا عرصہ گزرے گا، پھر آپ تھوڑا سا فیل کریں گے، پھر آپ اس کے پاس ہی جائیں گے۔ تو کیونکہ اس نے تو اپنی ایک مریض کو اپنے پیچھے لگانے کی ایک نوسر بازی بنا لی ہے۔ اب مریض پھر جائے گا، پھر کہے گا حساب لگاؤ جی، بچہ بٹھایا گیا، پھر حساب لگے گا، پھر آپ کو کچھ چیزیں آئیں گی، وہ مارے گا، ختم کرے گا، مینٹلی طور پہ آپ سائیکی ہو جائیں گے بار بار کرنے سے۔ تو اللہ کا واسطہ اس سے علاج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صرف اور صرف قرآن و حدیث سے دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اتنی زندگی گزری ہے، تو کس صحابی نے آنکھیں بند کروائی تھی، کس صحابی نے وہ بچے بٹھا کے حساب لگوائے تھے؟ یہ بہت بڑا لمحہ فکر ہے۔ ہمارے علماء کرام کو بھی چاہیے اس کے اوپر روشنی ڈالیں اور جہالت کا یہ بازار بند کیا جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس لمحہ فکریہ کو سمجھنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سارے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ساری نیکیاں کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صبر، شکر اور درگزر کے ساتھ زندگی گزارنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سب سے بہترین دنیا بھی عطا کرے اور سب سے بہترین آخرت بھی عطا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی بہترین بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرما دے۔ جی ناظرین، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ آپ کے لائک، سبسکرائب، شیئر اور کمنٹس کی وجہ سے نہ جانے کہاں کہاں تک یہ خیر کا پیغام پہنچے گا اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ آئے گا۔ خیر کے کام میں جہاں پر بھی حقیقی اوریجنل خالص خیر کا کام ہو رہا ہو، بھاگ کر اس خیر کے کام میں حصہ لیا کریں، کیونکہ خیر تیزی سے بڑھے گی، خیر تیزی سے لوگوں تک پہنچے گی اور آپ کے لیے بھی خیر کی جائے گی۔ آسمانوں پر بیٹھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے بھی بہترین خیر کا رستہ نکالیں گے۔ خیر بانٹیں گے تو خیر ہی ہوگی، خیر پھیلائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی خیر ہی کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سب کو بہترین سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔